ایسی کئی چیزیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں. ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے. دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ, اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا. جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے. اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی. وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی, عام سی زندگی گزارتے تھے, ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں. ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے, کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے. بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا, ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں. نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے, پانی کی ضرورت تھی, وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو ایک کنواں قریب میں تھا. کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے, کچھ بھی نہیں تھا, نہ رسی ہے, کیسے پانی نکالیں. لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا. تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے. اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی, 8 یا 9 سال کی بچی ہو. وہ بچی قریب آئی اور پوچھا, بابا کیا بات ہے, تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول, رسی, بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ, کہ ہمیں پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے. تو وہ کنویں کے قریب آئی, کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی. کنویں کا پانی اوپر آ گیا, جوش مارتا ہوا اوپر آیا. اس بچی نے کہا لو وضو کر لو, جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے. ان حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا, پانی واپس چلا گیا. میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو, نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں. آپ نماز پڑھے. وہ بچی رکی رہی. پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا, کیا عمل کیا تھا, تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ سنیے سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے, بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں, میں کون سا عمل کرتی ہوں, محض ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا. ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا. کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں. اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے, میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھائے میرے گھر میں. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی. سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی, بدل گئی. ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزار دیا. پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے, اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات. پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی, زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے, بدل جائے. کئی معاملات ایسے ہیں جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا. سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی عادت تھی, کئی زنا کیے تھے اس نے, کئی چوریاں کی تھی, کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی, سب لکھ کر کے رکھتا تھا. ایک بار اس نے, مال بہت زیادہ تھا, پیسے بہت زیادہ تھے, ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آیا. ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا. جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی, خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا. اسی اسنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپکپی تاری, کانپ رہی عورت, اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے. تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان, میں پیشاور طوائف نہیں ہوں, عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی, میں ایک بیوہ ہوں, میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں, کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے,
کمانے والا کوئی ہے نہیں. میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی. اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں, اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی. زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی, اور آ تو گئی تیار ہو کر, لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کب کبھی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو. بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو, ایسا چبھنے لگے, اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا. اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی, اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے. میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی, اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں, میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا, میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے. بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی, وہ سب چھوڑ دیا, توبہ کر لیا. اے بار الہا, نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا. خلاق العالمین, کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ, جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا, سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. سارے پیج اس میں خالی پڑے ہوئے, جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. وہ فوراً چھان بین کرنے لگا, یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا, آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں, کافی زخیم ہو چکی تھی, اس میں کہاں چلی گئی؟ غائب سے ندائی, اے بندے جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے ہیں. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا, اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہو, تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی, ہم سمجھ نہیں سکے. ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں سنوارنے کے لیے, ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھیں, لیکن ہم نہیں بدلے. تو یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین, اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ, واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ یوں عرض کرتے تھے, لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ, اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو, حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا, تو اپنے حفاظت میں رکھنا. حضور فرماتے میرے حوالے, میرے نفس کو مت کر کتنی دیر کے لیے, الی طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا, میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ. عزیزان گرامی, دعا یہی کرو. مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے, آتے ہوں گے. مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے, ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں, ہماری اس مسجد میں
طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنے لگ گئے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی، معلومات حاصل کر لیے. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، تفسیر قرآن، اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت. یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے. یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے. لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا. کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے. واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے. ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت. مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں. محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے. آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے. یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا. اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے. یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کو محاسبہ کہا گیا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. یعنی تبدیلی، چینجنگ ہمارے اپنی جانب سے شروع ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے، ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جسے چاہے بدل دے، لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر، ابتدا ہماری طرف سے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے. تو یہ ابتدا کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے. اور ایک ہے مراقبہ. مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واچنگ کرنا، یعنی غور و خوض کے ساتھ نظر رکھنا اپنے اعمال پر. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلاں روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے. ایک ہاتھ میں قلم، ایک ہاتھ میں وہ کاپی لے کر کے بیٹھ جائے گا اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا. کون سی گاڑی گئی آئی، اس کی نظر اسی پر لگی ہے. اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر رہتی. ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی گاڑیاں گننے کی. پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا. یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے. مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا، اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں. جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑنا شروع ہو جائے گی
تمہارا دل انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے. فوراً تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا. اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے, ایک چینجنگ آتی ہے. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اسے محاسبہ اور مراقبے کی طرف آنا ضروری ہے. کم سے کم وہ سوچے, اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا, اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا ہے, خوب مدد فرماتا ہے. ایسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ابھی محفل میں بیٹھا کہیں پر, اسے کچھ باتیں اچھی لگی اور سوچ لیا دل میں کہ اب مجھے گناہ کرنا نہیں ہے. ابھی توبہ نہیں کیا, توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے, اس کے لیے سارے دروازے کھول دو اور اس کا راستہ آسان کر دو کہ اسے رکاوٹیں نہ آئیں. ہم چلنا چاہیں تو ادھر سے دروازے کھل جاتے ہیں, ہم بدلنا چاہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کر دیے جاتے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ہے, سوچتا ہی نہیں, کبھی اسے محاسبہ مراقبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. دن گزرتے گئے, رات گزرتی گئی, اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا کھایا, کس کا لیا, کس کا دیا, اور کتنے برے اعمال کیے, یہ سب کبھی خیال ہی نہیں آیا. تب بھی رب تعالیٰ کبھی بیماری دے کر کے اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے. بیمار ہوتا ہے بندہ تو بستر پر پڑ جاتا ہے, اور کیا کرتا رہتا ہے, صرف سوچتا رہتا ہے. وہاں محاسبہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. یا کبھی اس کے کام کاج میں یا اس کے کاروبار میں بھاری نقصان دے کر کے اسے رب تعالیٰ سوچنے پر مجبور فرماتا ہے. سوچے وہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچنے کی قوت اور سوچنے کا موقع فراہم فرماتا ہے. عزیزان گرامی, یہاں پر میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھنا چاہا بندہ, اسے اللہ کیسے کیسے موقع دے دیتا ہے جہاں وہ چینج ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی کسی کی زندگی میں بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ, اس کے بدلنے کا سبب بن گیا. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, وہ بدل گیا. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ شراب کا کاروبار کرتے تھے, لیکن انہوں نے بسم اللہ کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا تھا, اللہ کو وہ ادا پسند آئی. وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور عبادتوں کی طرف آ گئے. کسی کی زندگی میں چھوٹا سا موقع ایسا مل جاتا ہے کبھی, اور کسی کو ایسا کہ زندگی بھر وہ اچھائیوں کو دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکا. وہ شخص انتہائی محروم القسمت ہے. وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے دینی معاملات کو دیکھا, قرآن سنتا رہا, بیانات سنتا رہا, نعتوں کی محفلیں سجاتا رہا, ساری چیزیں سن کر کے بھی اسے کبھی بدلنے کا موقع نہیں ملا. تو محروم القسمت ہے, بدل نہیں سکا. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو گناہ تو کرتے رہے, لیکن چھوٹی سی چیز زندگی میں ایسی آئی کہ انہیں بدل کر رکھ دی, چھوٹی سی چیز نے انہیں بدل دی.